زیادہ نشستیں ہیں، مقبول ترین رہنما ان کو اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ قابل مذمت ہے۔ ہم اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جہاں سیاسی جبر اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے وہاں پر اس نظام اعتماد اٹھتا جاتا ہے اور اس سے وہ قوتیں مضبوط ہو جائیں گی جو آئین پہ یقین نہیں رکھتی، جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتی، جو قانون پہ یقین نہیں رکھتی۔ اور آج یہ ثابت ہوا کہ بینچ تو اسی فورم سے یہ اپیل ہے کہ یہ ہم غریب ملک ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو عدالتیں چلتے ہیں اور جس میں انصاف نہیں ملتا، یہ جج صاحبان بڑی کوئی تنخواہ لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا۔ تو میری تو اسی فورم سے یہ اپیل ہے کہ ان عدالتوں کو بند آج کے فیصلے کے بعد اگر کوئی شخص رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کیا جائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے تو اپنا بتا دیا کہ ہمیں ڈائلاگ نہیں کرنا، ہم نے یہ فیصلے چھوڑنے چاہے پوری دنیا چھوڑ کر کی۔ یہ اتنی ایک خراب چیز آج ہوئی ہے، بلکہ اس کا کنٹریبیوشن جس کو آپ کہنا چاہیے 3.5 سال میں جب سے پی ڈی این جرنیلز میں جج ہوں، دانشور ہوں، عالم فاضل لوگ ہوں، جرنلسٹ ہوں اور میرے طرح کے دانشور ہوں، سب مل کر کے بات کریں کہ پاکستان کو کس طرح سے نکالیں۔ پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیے گے کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں۔ جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہو، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری جی کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کی ججز کرتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں، وہ